تو یہ میں قرآن پاک سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں کرامت کے حوالے سے کہ اللہ اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ آپ سے تواتر کے ساتھ کرامات صادر ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جتنی کرامات آپ سے صادر ہوئی ہیں کسی اور ولی سے صادر نہیں ہوئی۔ جی اب ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے تو ایک پادری آ گیا، اس نے کہا کہ جی مجھے آپ کے نبی کی ایک حدیث سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی حدیث ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، فرمایا وہ منصب اب چونکہ میں آخری نبی ہوں تو وہ اب آگے نبی کوئی نہیں آنا، تو وہ منصب جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس تھا اب وہ میری امت کے علماء کے پاس ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے، لیکن اللہ نے میری امت کے علماء کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ نبیوں والا کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں مطلب تھا۔ لیکن وہ عیسائی نے کیا اعتراض کیا؟ ان کا جی آپ کی نبی نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ تو مردے زندہ کر دیتے تھے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن پاک میں جی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں، تو واقعی وہ زندہ کرتے تھے۔ وہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، انہوں نے تو مردے زندہ کر دیے، تو آپ امت محمدیہ کے علماء میں سے ہیں، تو ہم تو جب مانیں گے کہ آپ ہی مردہ زندہ کر کے دکھائیں، وگرنہ پھر یہ حدیث درست نہیں ہے۔ جی اب معاملہ آ گیا ناموس رسالت کا، وگرنہ اولیاء اپنی کرامات چھپاتے ہیں، لیکن حضرت غوث پاک نے جب دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تو حضرت غوث پاک نے ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا کہ چلو قبرستان میں، اور جو تمہارے خیال میں سب سے پرانی قبر ہے اس پر لے چلو۔ تو جو سب سے پرانی قبر تھی وہاں لے کر گئے، تو اس نے یہ اپنے خیال میں دیکھا کہ یہ سب سے قدیم قبر ہے، تو اس پر اس نے انگلی رکھی کہ آپ اس کو زندہ کر دیں، تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، تو وہ مردہ وہاں سے نکل آیا۔ تو اس نے یہ پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کہا قیامت نہیں قائم ہوئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت دکھانا تھی، اس وجہ سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب یہ تم بتاؤ کہ تم کس دور کے ہو؟ اس نے کہا یہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا، اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا۔ کہا جب تم فوت ہوئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، اب جب تم اٹھے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ نے قم باذن اللہ کہا میں سمجھا قیامت قائم ہو گئی، تو قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو۔ یہ قیامت کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، سب نبی ان کی خبریں دیتے رہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ قبر میں تشریف لے جائیں، قبر میں چلے گئے، تو یہ کرامت دیکھ کر وہ پادری مسلمان ہوا، اور اس کی قوم تھی کرد، بڑی سخت قوم تھی، جیسے ہمارے یہاں پٹھان ہوتے ہیں ایسے کرد قوم تھی، ابھی بھی کردستان ہے عراق میں، تو وہ کرد ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اسی قوم میں تھے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، ان کے والد بھی اپنے بچے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے کہ میرے بچے کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو فاتح بیت المقدس ہیں۔ یہ بھی سمجھو حضور غوث پاک کا فیضان ہے۔ حضور غوث پاک کے دو شاگرد سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے، ابن قدامہ المقدسی جو حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے۔ معلوم ہوا جن کے وزیر ایسے علماء ہوں وہ بادشاہ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول کو فتح کیا حضرت سلطان
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ میں نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔